إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عنوان سے جو ہفتہ واری درس ہمارا چل رہا ہے، آج اس کا تسلسل ہے. گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے ایک نقطہ، بنیادی نقطہ رکھا گیا تھا. وہ یہ تھا کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام آدم کی اولاد سے ایک وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ذریت آدم یہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اور وعدہ ہے، ایک بہت خاص اور اسپیشل ہے. ایک تو کامن ہو گیا جو تمام عام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا، اور ایک مخصوص ہے جو صرف اور صرف انبیاء کی روحوں سے لیا گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں. بہت خاص بات ہے. ایک تو عام لوگوں سے کمٹمنٹ ہو گیا، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم نے وعدہ کیا. میں نے آپ سے کہا کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا ایک جز بنا دیا، اس کو فطرت میں، نیچر میں پیوست کر دیا، اس کو انسرٹ کر دیا گیا نیچر کے اندر. اس کی مثالیں، ایگزامپلس میں نے آپ کو بتا دی گزشتہ کہ انسانی فطرت میں وہ وعدہ کیسے رکھا گیا. کسی بھی بڑی مصیبت میں ہم پھنس جاتے ہیں، بہت ایسی مصیبت جس کے کہیں سے ٹلنے کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو، تو اس وقت صرف اور صرف ایک ہی ہستی یاد رہتی ہے، روح کو، اور اندر سے جو آواز نکلتی ہے، آتما کی آواز جس کو کہتے ہیں، روح کی آواز جس کو کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے. تو صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جاتا ہے، کائنات کے کریٹر کو، خالق کو پکارا جاتا ہے. یہ اس کی روح کا حصہ ہے جس کو پیوست کر دیا. دوسرا ایک اہم بنیادی نقطہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اسی وعدے کو ریمائنڈ کرنے کے لیے، یاد دہانی کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا ہے. انبیاء کی آمد کا مقصد ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ وہ وعدہ یاد دلا دیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دین محمد میں آگے جا کر کے اس کے دلائل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ محمد رسول اللہ وہ وعدہ کس طرح یاد دلاتے تھے. تو ایک نقطہ آپ کے ذہن میں رہے کہ انبیاء اسی مقصد کے لیے بھیجے جاتے تھے کہ وہ انسانوں کو یہ بات بتا دے. ہر نبی اپنی قوم سے کہتا، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ ہے ایک اہم نقطہ. اب ایک دوسرا نقطہ وہ یہ ہے، دوسرا عہد جو آسمانوں میں ہوا، عالم ارواح میں ہوا، روحوں سے ایک وعدہ لیا گیا تھا. تو یہ ایک عام روحوں سے ہٹ کر کے وہ روحیں جو ایک بہت عظیم کام کے لیے منتخب کر لی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے کام کے لیے جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا، کار نبوت کے لیے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ آسمان میں ان کی روحوں کو بھی نکال کر کے ان کی روحوں سے ایک اللہ تعالیٰ وعدہ لیے ہیں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں بیان فرماتے ہیں. بہت اہم ہے. وَإِذْ
اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم لتؤمنن به ولتنصرنه ااقررتم واخذتم على ذلكم الإصر قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اس وقت کو بھی یاد کیجیے محمد رسول اللہ کہ آپ کے پروردگار نے، آپ کے رب نے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا، تمام نبیوں سے. وہ وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں، یعنی تم کو میں زمین میں جب پیدا کروں گا اور زمین میں نبوت سے سرفراز کروں گا، جس کام کے لیے تم کو منتخب کیا گیا ہے. میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں ترجمے کا، کہ جس کام کے لیے تم کو منتخب کیا گیا ہے وہ تمہارے سپرد کیا جائے گا جس وقت تم کو کتاب سے مشرف کیا جائے گا، کتابی تعلیم سے، کتاب کی وحی کے ذریعے سے، اور تم کو حکمت سے مشرف کر دیا جائے گا. عظیم حکمتیں تم کو عطا کی جائے گی. یعنی حکمت سے مراد نبوت ہے. کتاب آسمانی وحی، حکمت نبوت سے تم کو سرفراز کر دیا جائے گا. تو تم کو کیا کرنا؟ اب یہ ان نبیوں سے کہا جا رہا ہے، تمام آسمان کے اندر تمام روحوں سے، نبیوں کی. اب ذرا غور کیجئے، اس میں سبھی جمع ہو گئے. آدم علیہ السلام بھی نبی اللہ ہے، ان کی اولاد میں بھی بہت سارے ہیں، یعنی سب نبی ان کی اولاد میں ہیں. شیشہ علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، ان کے بعد نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم خلیل الرحمن ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، سب انہی کے اولاد میں سے جتنے ہیں. محمد رسول اللہ بھی آدم ہی کے بیٹے ہیں. یہ سب نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ سب موجود ہیں اس عہد میں. ان سب سے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں، جب میں تم کو زمین میں کتاب دے دوں، حکمت سے سرفراز کر دوں، نبوت کی حکمت تم کو عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے تصدیق کرتا ہوا اس شریعت کی، اس تعلیمات کی جو تمہارے پاس ساتھ ہی ہوں گی، جو تمہارے ساتھ جو شریعت ہوگی وہ اسی شریعت کی تصدیق کرتا ہوا وہ آئے گا، ہم اس کو بھیجیں گے. اب یہ ایک پرسنالٹی کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ رب کبریا ان تمام نبیوں کو ایک شخصیت کی طرف متنبع کر رہے ہیں، ان سے وعدہ لے رہے ہیں. وہ ایک شخصیت ایسی ہے جس کو ہم بھیجنے والے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تم میں سے کسی کے بھی زمانے میں آ جائیں، تم میں سے کوئی بھی ہو جو زمین میں اس وقت شریعت اس کی چل رہی ہو. ہم کتاب تم کو دیے ہوں گے، حکمت سے ہم سرفراز کیے ہوں گے، نبوت تم کو دیے ہوئے ہوں گے، اور تمہاری شریعت کی تصدیق کرتا ہوا وہ کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی نبی کے پیریڈ میں آ سکتا ہے تم لوگوں میں سے. تو تم کو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم پر فرض ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ تم اس پر ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور تم اس کی نصرت کرو، یعنی اس کی حمایت کرو، اس کی مدد کرو، جان و مال کھپاؤ اس کے لیے. اس کے دین کی نصرت میں قربانیاں بھی تم کو دینی ہوگی، اسٹرگل کرنے ہوں گے. تو تم پر یہ فرض ہوگا کہ تم اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی نصرت کریں.
اَأَخْرَرْتُمْ، اب سوال پوچھ رہے ہیں ان نبیوں کی روحوں سے، اَأَخْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمُ الْإِثْرِ، کیا تم میرے اس عہد و پیمان کو مضبوط تھامتے ہو؟ قالوا اقررنا، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں آل عمران کی آیت نمبر 81 میں آپ کو انفارم کیا جا رہا ہے، قرآن کے ذریعے پوری انسانیت کو، ہول ہیومینٹی کو انفارم کیا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان سب سے پوچھا، سب نبیوں کی روحوں سے، کیا تم اس کمٹمنٹ کو، میرے اس وعدے کو قبول کر رہے ہو، مضبوط تھام رہے ہو؟ قالوا اقررنا، یہ 124,000+ انبیاء کا جو جماعت ہے، یہ پوری کی پوری ان کی تمام آتمائیں، ان کی روحیں، ان سبوں نے ایک زبان میں وہاں اللہ تعالیٰ سے کہا ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا جو آپ ہم سے وعدہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے قبول کر لیا، یہ اللہ نے آپ کو خبر دی سورہ آل عمران کے ذریعے سے۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا قالوا اقررنا، جب انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، تو قال، اللہ نے کہا ان سے، فشہدوا، بس اب تم گواہ ہو جاؤ، جی فشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور یہ یاد رکھو کہ یہ ایسا وعدہ ہے تمہارا کہ خود میں اس بات پر گواہ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ فرماتا ہے میں خود اس بات پر گواہ رہوں گا۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بتا دیے انسانوں کو، تو یہاں سے ایک بات، بہت اہم بات سامنے آئی کہ یہ کوئی معمولی عہد و پیمان نہیں تھے، خود اللہ تعالیٰ اس پر گواہ بن کر کے قیامت کے دن اس کے بارے میں بات چیت ہونے والی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ڈے آف ججمنٹ، یوم حساب کے دن، جب وہ عدالت لگے گی، سب سے بڑی کورٹ، سب سے بڑی عدلیہ جس دن قائم ہوگی، جس دن کٹگھرے لگیں گے، آدم اور آدم کی تمام اولاد وہاں حاضر کر دی جائے گی، اور تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ حاضر کر لیے جائیں گے، ہر نبی اور اس کی امت وہاں موجود ہوگی، جتنی بھی امت تھی اس کی، ٹھیک ہے؟ اور ان سب سے باس پرس ہوگی اس وعدے پر، اسی کمٹمنٹ پر بات ہوگی۔ ایک تو وہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا سورہ اعراف کے اندر جو 172 آیت کریمہ میں کامن کمٹمنٹس ہر انسان سے ہے، ہر آدم کے بیٹے سے ہے، وہ کس معنی میں ہے؟ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم لوگوں نے وہاں گواہی دی، شہیدنا، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، وہ وہاں رکھا جائے گا بحیثیت انسان ہونے، آدم کے بیٹے ہونے کہ تمہارا مجھ سے یہ وعدہ تھا کہ تمہیں مجھے ہی رب بنانا تھا، تم کو میرے ہی عبد اور غلام بن کے رہنا تھا دنیا کے اندر۔ یہ ایک اہم وعدہ تھا تم سے جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا زمین پہ بھیجنے سے پہلے، اس کا حساب طلب کیا جائے گا، سمجھ؟ ہر ایک کو صفائی دینی ہو، اور صفائی چلنے والی کسی کی نہیں۔ میں نے آپ سے اسی آیت کے اندر، اسی کانٹیکسٹ میں، آیت نمبر 172 میں، اس کے بعد پورا کانٹیکسٹ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، صفائی چلنے نہیں دیں گے، آرگومنٹس آپ کے چلنے نہیں دیں گے کچھ بھی، اللہ تعالیٰ صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سورۃ الاعراف میں۔
یہ وعدہ اس لیے لیے کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے اس وعدے سے، یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا شرک کی ابتدا کیے تو ہم تو ان کے پیچھے ان کی ذریت میں سے تھے، تو آپ ہم کو ہلاک کیوں کر رہے ہیں ان کے فائل میں۔ یہ سارے آرگومنٹس کلوز، نو ایکسکیوزز اینڈ نو آرگومنٹس، کچھ چلنے دیں گے، سیدھا حساب ہوگا، تم نے ہمیں ہی رب بنایا کہ نہیں بنایا، بس دو ٹوک بات کرو، تم ہمارے ہی غلام بنے رہے کہ نہیں بنے رہے، دو ٹوک بات کرو، تم نے ہماری ربوبیت میں اگر کسی کی مداخلت کر دی ہے، تم نے عبودیت میں ہماری غلامی میں کسی اور کو شامل کر کے اپنے آپ کسی اور کا غلام بنا لیا تھا دنیا میں، تو یو آر ٹوٹلی فیلور، تو آپ مکمل ناکام ہیں، آپ سے کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ کون جائے گا؟ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم، سیدھی سیدھی بات ہوگی، وہاں سامنے مطلب ان کو ان سے بات نہیں کی جائے گی، ان کی صورتیں دیکھی جائے گی، ہٹاؤ جہنم میں پھینکو، بس ختم، قصہ ختم ہوگا۔ حساب تو ان کا ہوگا جو ماننے کے دعوے دار ہیں، جنہوں نے رب بنایا ہے اپنے رب اللہ کو، بات بہت گہری ہے سمجھنے کی، جنہوں نے اپنا رب اللہ کو بنایا اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنایا، باس پرس بات چیت حساب کتاب ان سے ہو، موقع ان کو دیے جائیں گے صفائی کے، ان کو صفائی پیش کرنے کے اپنے موقع دیے جائیں گے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے پنش کیے جائے کچھ دن کے لیے، اور کثیر کے اعداد کا یہ حال ہوگا، کچھ دنوں کے لیے پنش کیے جائیں، سزائیں دی جائیں، اکثریت کا ہوگا، قلیل تعداد ہی وہ ہوگی جو بغیر حساب کے ایسے ہی معاف کر کے ہٹا دی جائیں، جو پیور ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے۔ لیکن جن اور انس کی بہت بڑی تعداد، جن اور انس کی دونوں مخلوقات کی بہت بڑی کثیر تعداد، لا یکلمہم اللہ کے زمرے میں رہے گی، اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاک ہی نہیں کرے گا، عذاب علیم ہے ان کے لیے، دردناک عذاب ہے، خالدین فیہا کے زمرے میں ہوں گے۔ کس میں جائیں گے؟ یدخلون النار، جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ سیدھے جہنم میں جانے والا گروہ بہت بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورۃ الاعراف ہی کے اندر ہے یہ، یقیناً ہم نے بہت بڑی تعداد جناتوں اور انسانوں کی ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کی، ڈائریکٹ جہنم میں پہنچایا جائے گا، ان سے بات چیت نہیں ہوگی، حساب نہیں ہوگا، ان کو سامنے کھڑا نہیں کیا، وہ اسی کمٹمنٹ پر ہوں گے فیصلے، ہم کو ہی رب بنانا تھا، ہم کو ہی معبود بنانا تھا، ہمارے ہی غلام بننا تھا زمین پر، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے اوروں کی غلامی کی، کسی اوروں کی پرستش کی، اوروں کی عبادت کی، اوروں کو کچھ سمجھ لیا ہمارے مقابلے میں، تم ادنا ہماری مخلوق اور ہمارے پیدا کردہ اور کو ہم جیسا تصور کر لیا دنیا میں، تو تم سے کوئی بات نہیں، تو ان کا تو قصہ ہی ختم ہو گیا، سمجھ لیں؟ باسپوس تو ان کی ہے جو اللہ ہی کو اپنا رب کہتے رہے، اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہتے رہے، ان سے حساب ہوگا، آؤ حساب دو، تم نے ہم کو اپنا رب مان لیا تھا، اپنے آپ کو ہمارے غلام تصور کرتے تھے دنیا میں، پھر وہ کہاں تک حق ادا کرے اس کا، اس بندگی کا، ہمارے رب ہونے کا حق کہاں تک ادا کرے، ذرا اس کا تو حساب دو، ان سے بات سمجھے۔ اب دوسرا جو کمٹمنٹ انبیاء اور انبیاء کی امتیں ہیں،
وہاں پر کھڑی ہوئی، ہر نبی کی امت کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے. بات عوام سے نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے وہ کافروں سے، میں نے کہا کہ لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کافروں سے بات نہیں کرے گا جنہوں نے محمد رسول اللہ کو مانا ہی نہیں. بات ان سے ہوگی نہیں، نبیوں سے پوچھا جائے، نبیوں سے بات ہوگی. اللہ ہر ایک سے بات نہیں کرے گا. جمع غفیر کروڑوں اربوں خربوں ہوں گے، وہاں بات نہیں ہوگی، بات ہوگی نبیوں سے. اور امتوں سے اگر پوچھا جائے گا بھی تو اتنا پوچھا جائے گا، تم تک جو پیغام بھیجے گئے تھے پہنچے کہ نہیں پہنچے. بڑے جلال میں یہ پوچھا جائے کہ تم تک جو پیغام ہمارے پاس سے آئے تھے وہ نبیوں نے پہنچا کہ نہیں پہنچائے. وہ اس لیے کہ حجت تمام کرنے کے لیے چند الفاظ ان سے، وہ بھی ان کو دیکھا، کیونکہ قرآن میں جو اللہ فرماتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم، اللہ ان پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. یہ ہوگا وہاں پر جلال وہی ہوگا. ڈائریکٹ ایک کو بلا کے بات نہیں ہوگی، کامن بات ہوگی. ہم جو پیغام بھیجے تھے کیا نبیوں نے پورا نہیں کیا؟ نہیں بتایا تم کو، تو کیا بولا جائے گا؟ اب وہ احادیث میں ذکر ہے، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کامن جھٹلائیں گے، نبیوں نے ہمارے پاس کچھ نہیں بھیجا. اور ہاں ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم کو بھی گواہ بنایا جائے گا. وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، جب ہماری باری آئے گی ہم کیا ہیں، ہماری اسپیشلٹی کیا ہے، یہ بتاؤں گا. تو وہاں نبیوں کو اور امتوں کو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ وہ نبیوں سے جو وعدے لیے گئے تھے، تم کو یہ کام کرنا ہے زمین میں، تو وہ کمٹمنٹ کے بارے میں نبیوں کو وہاں کھڑا کیا جائے گا ان کی امتوں کے ساتھ، اور ان کے بارے میں ڈسکس ہوگی تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. تو ہر نبی پہلے ہی اس سے بری ہو گیا ہے، یہ ذمہ داری سے، اس کو معلوم تھا کہ یہ ساری ڈسکشن وہاں یوم ججمنٹ کے، یوم حساب کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن ہم سے یہ باس پرس ہونے والی ہے. ان کو معلوم تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان سے لیا، ان کو معلوم، اللہ تعالیٰ معلوم کروا دیے کہ تم سے یہ وعدہ ہے نبیوں کو، تو تمہارا کام ہے کہ اپنی امت کو انفارم کر دو. ایک تو یہ تاکید کر دو کہ یہ دین جو ہم تمہارے تک پہنچا رہے ہیں یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہم اپنی جانب سے نہیں بول رہے کوئی بات تم کو، یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اور اس کی پہلی بنیادی تعلیم، بنیادی مطالبہ تم سے یہ ہے کہ تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، تم اسی کے غلام، اور تم ہماری اتباع اس لیے کرو کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تم کو جو بات بتاتے ہیں اس کی بات بتاتے ہیں، تو تم ہماری اتباع کرو. یہ بنیادی کام نبی کرتا تھا ہر زمانے کا. اور ساتھ ساتھ وہ نبی اپنی امت کو وہ پیشن گوئی بھی کر دیتا تھا کہ دیکھو ایک رسول کے آنے کی ہم تم کو خوشخبری سناتے ہیں، ایک رسول آنے والا ہے جس پر شریعت مکمل ہوگی، نعمت اتمم ہوگی. وہ آخری نبی کی حیثیت سے آئے گا. کب آئے گا ہمیں نہیں معلوم، نبی کہتے تھے ہمیں نہیں معلوم کب آئے گا، لیکن وہ آئے گا ضرور. اگر وہ آ جائے جو آخری نبی کی حیثیت سے آئے گا اور وہ اعلان کرے گا میں آخری نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، تو تم لوگوں پر لازم ہوگا اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا. یہ ہر ایک نبی اپنی امت کو زمین کی پشت پر جب درس دیتا تھا تو یہ بات کہتا تھا، ہر ایک نبی. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور نبی کیا درس دیتا تھا؟ جو نبی بھی زمین پر آیا ہے، خواہ وہ آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ادریس علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، یا ابراہیم خلیل الرحمن ہو، یا اسماعیل اپنے امت کو تاکید کر رہے ہوں، یا اسحاق اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو تاکید کر رہے ہوں، یعقوب علیہ السلام درس دے رہے ہوں، یا یوسف علیہ السلام درس دے رہے ہوں، یا داؤد و سلیمان درس دے رہے ہوں، کوئی بھی ہو، یا موسیٰ کلیم اللہ ہو یا عیسیٰ روح اللہ ہو،
ان سبوں نے، تمام لوگوں نے، تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو جو درس دیا، وہ درس کیا تھا؟ وہ کیا کہتے تھے اپنی اپنی امت سے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180، اللہ تبارک و تعالیٰ 179 اور 180 دو آیتیں اب یاد رکھیں، نہیں معاف کیجیے گا، آیت نمبر 79 اور 80، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 یعنی 79 اور 80، یہ دو آپ سورتوں کی، دو آیتوں کی آپ ضرور تلاوت کیجئے تاکہ آپ کو وہ بنیادی بات معلوم ہو جائے، بہت اہم بات، کہ ہر ایک نبی نے کیا درس دیا ہے زمین کی پشت پر۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ دین محمد کا بہت بنیادی، بلکہ دین اسلام کا بنیادی، تمام نبیوں کے دین کا بنیادی پوائنٹ ہے۔ اسی کے خلاف آج وہ لوگ کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہیں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیے، سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ۔ ما کان، اب یہاں ایک اور نقطہ بھی سامنے آ رہا ہے، ما کان لبشر، اس لفظ کو بھی یاد رکھیے جو قرآن بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے، ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، جی، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ بہت اہم ہے، کسی بشر کا، اللہ فرما رہے ہیں، کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس بشر کو اللہ کتاب عطا کرے، حکمت عطا کرے اور نبوت سے سرفراز کرے۔ کیا بول رہے ہیں؟ بہت غور کرنے کی بات، ما کان لبشر، کسی بشر کا کام نہیں ہے کہ اس بشر کو کتاب دی جائے، اس بشر کو حکمت دی جائے، اس بشر کو نبوت دی جائے، اور وہ پھر لوگوں سے یہ کہے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ نبی، وہ بشر، وہ نبی بن گیا، کتاب والا، حامل کتاب، شریعت، صاحب شریعت نبی بن گیا، صاحب کتاب نبی بن گیا، صاحب حکمت نبی بن گیا، اللہ بنا دیا بشر کو۔ تو اب وہ بشر جس کو اللہ نبی بنا دیا ہے، نبوت کے لیے چن لیا ہے اور زمین میں اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، اب وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کے ماں سوا میری بندگی کرو، تم میرے بندے بنو، بندگی کے تقاضے میرے لیے پورے کرو، وہ یہ نبی کہے گا کسی کے لیے؟ اللہ فرمائے نہیں کہے گا، کوئی نبی نہیں کہے گا، کوئی بشر یہ بات نہیں کہے گا۔ تو یہاں سے بنیادی بات کیا معلوم ہوئی کہ جس کو کتاب دی جا رہی ہے، جس کو نبوت دی جا رہی ہے، وہ کون ہے؟ بشر ہے کہ غیر بشر ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے آپ سے، آیت نمبر 79 ہے سورہ آل عمران کی، ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ میرے بندے بنو نہیں، اللہ کے ماں سوا میری بندگی مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ ولیکن کونوا ربانیین، لیکن تم رب کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کرو، رب کی بندگی کرو۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا تم سے یہی ہے جو کتاب ہم تمہارے کو سنا رہے ہیں، چاہے وہ زبور سنا رہے ہو، چاہے وہ تورات سنا رہے ہو، چاہے وہ انجیل سنا رہے ہو، چاہے وہ صحیفے نوح کے ہو، چاہے وہ صحیفے ابراہیم کے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہر نبی جو سنائے گا کتاب کی تعلیم اپنی اپنی امت کو، ایک تو وہ نبی کی اصل کیا ہے، بیسیکلی وہ نبی کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں بشر ہے، ما کان لبشر، وہ بشر ہے بیسیکلی۔ اور دوسری بات کیا بتا رہے ہیں؟
اس کو بشر کو ہی نبوت دی گئی ہے، حکمت دی گئی ہے، اور وہ کبھی نہیں کہے گا لوگوں سے کہ تم میرے بندے بنو اللہ کے واسطے، بلکہ تم کیا کرو، ہر نبی کیا کہے گا، تم رب کی عبادت کرو۔ وہ کتاب جو ہم تم کو سنا رہے ہیں اس کا یہی تعلیم ہے اس کتاب کی۔ اور وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کیا کہہ رہا نبی، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس درس کے عوض جو ہم تم کو درس دے رہے ہیں۔ تو ہر ایک نبی کا درس کیا تھا، یہاں سے کلیئر ہو گیا نا، ہر نبی کا درس کیا تھا جو یہ نبی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ ال عمران، کیا درس تھا، کونوا ربانیین، تم رب کے بندے بن کر کے رہنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کی بندگی کرنا، اسی کی فرمانبرداری کرنا، اپنے وجود کو اسی کے سامنے ڈال دینا، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اس کو سمجھنا، اللہ کو، رب کو، ہمیں نہیں، ہمیں حاجت روا نہیں سمجھنا، ہمیں مشکل کشائی کے مقام پر فائز نہیں کرنا، ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر ایک نبی کا یہ درس ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں سورہ آل عمران میں آیت 79 میں آپ کو بیان کر دیا۔ درس یہی ہے، تعلیم کتاب کی، ہر کتاب کی تعلیم یہی ہے۔ نبیوں کو بشر بنانے تیار نہیں ہے امت، نبیوں کی بشریت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو کیا بنانا چاہتے ہیں آپ، رب بنانا چاہتے ہیں ان کو؟ جی بتاؤں گا میں آگے آپ کو، آگے وہ باتیں بھی آ رہی ہیں۔ جب میرے سردار محمد رسول اللہ زمین پر کام انجام دے رہے تھے اپنی زندگی کا بہت اہم کام، تو جو آپ کے مخاطبین تھے، جو آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے، وہ کیا کیا کر رہے تھے اس زمین کی پشت پر، وہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ کیا کیا کر رہے تھے؟ کچھ گروہ کیسے کیسے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا مقام دے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو جہلا تھے ان میں، جن کو معلوم ہی نہیں تھا کتابیں کیا ہوتی ہے، نبی کیا ہوتے ہیں، نبی کی باتیں کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں معلوم تھا بعض لوگوں کو، لیکن بعض لوگوں کو نبی کیا ہوتا ہے معلوم تھا، کتابوں میں کیا ہے معلوم تھا، نبیوں کی تعلیمات کیا تھی وہ بھی معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبیوں کو ہی اللہ کا درجہ دے دیا، جاننے کے باوجود، اہل کتاب ہونے کے باوجود، اہل علم ہونے کے باوجود۔ تو وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے والا ہوں آگے جا کر۔ تو اب جو اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے۔ نبی، کوئی نبی، کس کو بھی اللہ تعالیٰ، جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرے گا، اور ایک بات اہم ہے کہ ما کان لبشر کا جملہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بشر کے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ اس کو اللہ نبوت دے، سے واضح ہو جاتا ہے کہ جتنے نبی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں منتخب فرمائے ہیں بیسیکلی وہ بشر ہیں، آدم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں۔ میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 58 آپ کو لکھوا دی ہے، جس میں کلیئر ہو جاتا ہے، کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ مریم میں اس آیت نمبر 58 سے پہلے بہت سارے نبیوں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، کئی نبیوں کا نام لیا، اور ان سب نبیوں کے واقعات کا بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 58 میں سورہ مریم کی اللہ نے کلیئر کر دیا کہ یہ جتنے ہیں یہ اللہ کے نبی، یہ سب آدم کے بیٹے، سب اللہ کے بندے نبی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے، اصل کی بیس کیا ہے، ان کی سب ذریت آدم ہے، وہاں پر ذکر ہو گیا، میں نے آپ کو گزشتہ ریکارڈ وہ لکھوا دیا آپ کو۔ اور یہاں پر بھی ایک بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ جتنے نبی ہیں وہ سب کے سب بشر ہیں، غیر بشر کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ نبی اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور یاد رکھ لو وہ تم کو اس بات کا حکم بھی نہیں دے گا، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا،
وہ تم کو اس بات کا حکم بھی نہیں دے گا جو نبی بن کر کے زمین پر آئے گا، کہ وہ تم سے یہ بھی نہیں کہے گا کہ تم میرے بندے مت بنو، یہ تو کہے گا، رب والے بنو، یہ تو کہے گا، تو ساتھ ساتھ تم کو یہ حکم بھی نہیں دے گا کہ تم ملائکہ کو رب بنا لو یا نبیوں کو رب بنا لو، وہ ہرگز نہیں کہے گا، کوئی نبی نہیں کہے گا۔ وہ نبی جو بھی نبی بن کر کے زمین پر آئے گا، کتاب جس کو دی جائے گی، جس کو نبوت دی جائے گی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم میری بندگی کرو، وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ تم ملائکہ کی بندگی کرو، وہ نہیں کہے گا کہ دوسرے نبیوں کی بندگی کرو، دوسرے نبیوں کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، یہ آیت نمبر 80 ہے سورہ آل عمران کی 80، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھ رہے ہیں، کیا وہ تم کو کفر کرنے کا حکم دے گا اسلام کے بعد؟ اگر تم رب کی بندگی میں لگ کے مسلم ہو گئے ہو رب کے، تو کیا کوئی نبی تم کو پلٹا دے گا کفر کی طرف؟ یعنی ملائکہ کو بھی اور دیگر انبیاء کو بھی وہ مقام دے دینا رب کی ربوبیت کا، یہ کیا ہو گیا؟ اس آیت کے ساتھ کیا ثابت ہو گیا؟ وہ عمل کیا بن جائے گا؟ اگر آپ ملائکہ کو یا انبیاء کو بھی رب کا درجہ دے دیتے ہیں تو وہ فعل، وہ عمل آپ کا کیا بن جائے گا؟ کفر بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تم کو کفر کرنے کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم ہو چکے ہوں گے؟ یعنی ملائکہ اور انبیاء کو بھی رب کے مقام پر لا کے رکھ دینا کفر ہے، اور کوئی نبی اس کفر کا حکم تم کو نہیں دے۔ ٹھیک ہے، تو نبیوں کا کام، نبیوں کی تعلیم اس زمین کی پشت پر کیا رہی؟ کلیئر ہو گیا؟ اور بے شمار مقامات قرآن کے جو میں نے آپ کو بتا دیا گزشتہ بھی، سورہ اعراف میں ہے، سورہ ہود میں ہے، بہت سارے مقامات پر ہیں، اللہ نے انبیاء کا، ان کی قوموں کا ذکر کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے پاس انہی کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اگر بشر نہیں ہوتا وہ ہود علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ اس کو بھائی کیوں کہتے قوم کا؟ قوم عاد، میں نے آپ کو کہا کہ قوم عاد تو ہلاک کر دی گئی، عذاب سے دوچار ہوئی، کوئی مخرب تو نہیں بنے اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ، ان کی اکثریت تو اللہ کی مخرب نہیں بنی نا قوم عاد کی، بہت بڑے نیک اور پارسا تو نہیں بنے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں، سورہ الحاقہ پڑھیے، آپ کو خبر دی جاتی ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں عاد والوں کے ساتھ کیا ہوا جانتے ہیں؟ اور عاد والے ہلاک کر دیے گئے تیز تند ہواؤں کے ذریعے سے، جو ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دن چلائی گئی، 7 راتیں 8 دن مسلسل ان پر وہ ہوا رواں رکھی گئی، طوفانی ہوا، اٹھا پٹک کرنے والی ہوا، تہس نہس کر دینے والی ہوا۔ کھجور کے کھوکھلے تنے جس طرح طوفان کے بعد بکھرے پڑے ہوتے، ان کی لاشیں پھٹی ہوئی، پٹی ہوئی، پڑی ہوئی تھی، کہیں بھیجا نکل کے پڑا ہوا، کہیں آنکھیں پڑی ہوئی، کہیں ہاتھ پڑے ہوئے، کہیں پیر پڑے ہوئے، کچرا بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ قوم عاد کا حال ہوا۔ اب یہ تو نافرمان قوم ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی قوم عاد، لیکن یہاں خبر دی جا رہی ہے سورہ اعراف میں اور دوسرے مقام پہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد والوں کے پاس ان کے بھائی کو منتخب کیا، ہود کو۔ آپ بولو بھائی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کا، تو کیا پوزیشن گھٹ رہی ہے؟ میں نے آپ سے سوال گزشتہ بھی کیا، کیا ہود علیہ السلام کا مقام گھٹ رہا ہے عاد والوں کے بھائی بولنے کی وجہ سے؟
انسان بولنے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے مقام؟ یہ تمہاری ذہن کی اپج ہے، تمہارا خیاس ہے. تم یہ ابلیس کے مانند خیاس آرائیاں چھوڑ دو. یہ خیاس ابلیس کیا کرتا تھا، اس طرح کے بکواس خیاس. یہ ریالٹی سے بہت دور ہے تمہارا خیاس. تم سوچ لیتے ہو. قوم عاد بھی آدم کے ہی بیٹے بیٹیاں تھے، اسی لیے کہا ہود بھی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ آدم کا بیٹا ہے. ہود علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آدم کے بیٹے ہیں، اس لیے بھائی کہا ان کو. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ بھائی تو ہوئے نا آدم ذات ہونے کے اعتبار سے. مقام کے اعتبار سے حود علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہوگا اس قوم کے مقابلے میں جو مٹ گئی، جو نافرمان ثابت ہوئی. لیکن حود علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین بن گئے. بلند ترین مقام اللہ کے پاس ہوتا ہے، فرمانبرداروں کے فرمانبردار ہے وہ. لیکن اصلیت کے اعتبار سے تو بھائی ہوئے کہ اللہ خود ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہوا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کے پاس انہی کے بھائی اخاہم صالح. ذرا غور کرو کیا فرمانا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور ہم نے سمود کے پاس بھیجا اخاہم صالح، انہی کے اخی انہی کے بھائی صالح کو. یہاں پر بھی سمود کے بھائی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کو. کیا صالح علیہ السلام کی عزت گھٹ گئی سمود والوں کا بھائی بولنے سے؟ تمہارا خیاس ہے بدبخت، چھوڑو. اللہ نے کہا سمود کا بھائی ہے صالح، اگرچہ کہ سمود ہلاک کر دی گئی. وہ اما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، سمود کو ایک چنگھاڑ کے ذریعے، ایک بہت دردناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. ہلاک ہو گئی کہ نہیں؟ ہلاک ہو گئی. عذاب سے دوچار ہوئی کہ نہیں؟ نافرمانی کی عوض میں ہوئے عذاب سے دوچار. لیکن اصل کے اعتبار سے آدم کی اولاد میں سے ہی سمود بھی ہے، اور صالح بھی آدم کا بیٹا ہی ہے. اصل کے اعتبار سے تو بھائی ہوئے. کلیئر کر رہا ہے قرآن آپ کے سامنے. آپ انبیاء کی بشریت کو قبول کرنے کے لیے کترا رہے ہیں. آپ کے خیاس میں یہ ہو جاتا ہے کہ نبی اگر بشر ہو تو نعوذ باللہ آپ کی نگاہ میں، آپ کے تصور میں درجہ چھوٹا ہو جاتا ہے. آدم کا بیٹا بولنے سے، انسان بولنے سے، بشر بولنے سے، یہ آپ کا خیاس ہے. تو شیطان بھی ایسے خیاس کیا کرتا تھا، ہر بات میں خود کی عقلی گھوڑے لڑاتا تھا. میں بہتر ہوں آدم سے، خیاس اس کا تھا. ویسے ہی آپ کا خیاس ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، انبیاء کو بشریت سے علیحدہ کرنا ضروری ہے ان کو بلند کرنے کے لیے. آپ کا خیاس ہے جو کہ باطل خیاس ہے، آپ کا بدبختانہ خیاس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کہ آدم کو، آپ نہ جانے کیا سمجھتے ہیں آدم کو اور آدم کی اولاد کو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم اور آدم کی اولاد حقیر ہے، اس لیے نبیوں کو اگر آدم کے کامن بیٹے بول دیں گے تو حقیر ہو جائیں گے. تو کامن بیٹے کون بول رہا ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھ لو کہ کامن بیٹے کون کہہ رہا ہے بھائی؟ عام آدمی ہے، عام درجے والا ہے. نبی ایک وقت کا نبی عام درجے کا ہوتا ہے. یہ کون سی جماعت والا عالم بول رہا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ جی. کسی اہل حدیث کو کبھی یہ بولتے ہوئے سنے کہ کوئی نبی عام درجے والا کامن مین ہوتا ہے؟ لاؤ پروف دو. کہ بدبختی چھوڑو، جھوٹ بک کرنا چھوڑو میدان میں لوگوں کے سامنے. تمہارے پاس علم نہیں، جہالت ہے، تم سمجھتے نہیں ہو باتوں کو. اور اہل حدیث، اہل الحدیث اصل میں یہ محدثین کے پیروکار لوگ ہیں، شاگرد ہیں. یہ لوگ محدثین کے
سب شاگردین ہیں پورے کے پورے، ان سے علم اخذ کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں۔ اہل حدیث کوئی ائمہ شیعہ جماعت کا نام نہیں ہے، یہ ان محدثین کے پیروکار ہیں جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ہے علم دین کے لیے۔ ہاں یہ بات کا اعتراف میں ضرور کرتا ہوں کہ موجودہ دور میں یہ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کی طرف منسوب کر رہے ہیں ہر کس و ناقص کر رہا ہے، تو میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ یہ کچرا وہیں سے اڑ کے آیا ہے، برا نہیں ماننا، یہ تمہارے ہی اندر سے نکل کر کے کچرا ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ تحقیق کرتے کرتے آئے ہمارے پاس، عقیدہ بدل گیا لیکن مزاج نہیں بدلے ان لوگوں کے۔ عقیدہ تو بدل لیے لیکن مزاج میں وہی جہالت رہ گئی ہے، وہی جھگڑالو پن رہ گیا ہے، وہی حجتیں رہ گئی، بلکہ وہ یہاں آنے کے بعد زیادہ ہو گئی۔ یہاں آنے کے بعد زیادہ کیوں ہو گئی ہے تو اس کے دو ریزنز ہیں۔ ایک تو شیطان مردود دشمنی یہاں ہی سے زیادہ کرتا ہے، اس کو باہر کی دشمنی نہیں ہے، وہ وہاں رہو تو خوش ہے، وہ بھی وہاں رہو تو ابلیس بھی خوش ہے تمہارے ساتھ۔ یہاں آ جاتے ہیں تو بڑا چبھتے ہیں اس کو، وہ نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی آ کر کے سلامت رہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کو لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ اس پر قائم رہنے نہیں دیتا کسی کو، اگر آ بھی گئے تو وہ بد اخلاق بنا دے گا، بدتمیز بنا دے گا، بد کردار بنا دے گا، کانوں میں وسوسے ڈالے گا، خون میں دوڑے گا اور تم کو غلط کرنے کی کوشش پوری کی پوری کرے گا۔ بڑا ریزن ہے اس کا۔ دوسرا ریزن یہ ہے، اب یہ بہت چبھنے والا ہوگا، شاید معذرت کرتے ہوئے بولنا پڑے گا مجھے، کہ یہ جو ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے نا اس وقت اہل الحدیث کے دین کے اور مسلک کے، یہ نابیکار کبھی تعبیری کام ہی نہیں کرے، یہ اخلاقیات پہ کبھی فوکس نہیں کرے، کردار کی تعمیر پر، انسانی شخصیتوں کی تعمیر پر کبھی فوکس نہیں کرے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ کرے تھے، وہ چلے گئے اس دنیا سے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور کر دے، لیکن موجودہ دور میں بد اخلاقی کی انتہا ہے، مفاد پرستی، ہر طرف مفاد اور مفاد اور مفاد ہی مفاد نظر آتا ہے۔ تو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی انبیاء کے دین کو پکڑنا چاہتے ہو تو انبیاء کا یہ دین نہیں ہے جس کا تم مظاہرہ کر رہے ہو۔ اس وقت دور حاضر کے اہل حدیث سے مخاطب ہو گئے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم انبیاء کے پیروکار اور انبیاء کے طریقے پر ہیں تو معاف کیجیے گا، یہ دھوکہ ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ انبیاء کے طریقے پر نہیں ہو۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ آئے تو پھر یہی ماحول ان کو مل رہا ہے، بد اخلاقی کا ماحول، جس سے وہ بد اخلاق بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک میجر فیکٹ ہے۔ کم سے کم میں اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا، جھوٹا دلاسا نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہمارے لوگ سب پار سے ہیں، کچھ غلطی نہیں کر رہے ہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ اور یہی ہونا چاہیے ایمان والے کے لیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کی یہی شان تھی۔ ایک یہودن پکڑی گئی تھی بچی چوری کرتے ہوئے جس کا نام فاطمہ تھا، رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حج جاری کر دے کا حکم دے دیا، ہاتھ کاٹو، صحیح روایت ہے۔ لوگوں نے کہا تخفیف کی جائے رسول اللہ، یہ بڑے شرف والے گھرانے کی ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے فدیہ وغیرہ کے ساتھ کام چلا لیا جائے تو اچھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ عمل محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی سرزد ہوتا تو حکم یہی ہوتا جو ہے۔ اللہ کی شریعت، اللہ کی حدوں کو میں کم کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ یہ عمل کسی سے بھی ہو۔ حضرت عمر کے بیٹے نے
ایسا کام کر دیا جس سے حد جاری ہوتی ہے تو حد جاری کرنے کا حکم کر دیا. انتقال کر گیا بیٹا حضرت عمر کا چند کوڑوں میں، تدفین ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا اس کی خبر پر بچے ہوئے کوڑے برساؤ، جو کوڑے اس کے حد کے بچ گئے ہیں اس کی خبر پر مارو. یہ وہ دین ہے. میں اپنوں کو چھپا کے تو بات نہیں کر سکتا، ہاتھ رکھ کے ان کو پردہ پوشی کر کے. آپ کر لیں، آپ کے لیے مبارک ہو ایسا کرنا اگر آپ کرتے ہو، کیونکہ پھر یاد رکھنا بشارت کس بات کی ہے، عذاب علیم کی ہے یا مغفرت کی ہے، خود سوچ لو. بے عدلی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ظلم کا ٹھکانہ جہنم ہی تو ہے، اور بے عدلی ظلم ہی ہے. آپ اپنوں کے کردار کی پردہ پوشی کریں اور دوسروں کو بے آبرو کریں، یہ ظلم نہیں، یہ ظلم نہیں. دوسروں کے تمام گناہوں کو، ان کی غلطیوں کا پوسٹ مارٹم کر دیں، آپ کا چیر پاڑ کر دیں، ہر ایک کا کر دیں. تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم ہو جائے آپ کے پاس، مودودی کا پوسٹ مارٹم ہو جائے، اسرار احمد کو چیر پھاڑ کر دیں، آپ کے لیے سب جائز ہے. اور آپ کے بے شمار اللہ کی نافرمانیوں کی پردہ پوشی بھی ہو جائے، یہ ظلم نہیں، بے عدلی نہیں ہے. سوچو، ٹھنڈے دل سے سوچو، دل پہ ہاتھ رکھو. مومن کا کردار نہیں. تو خیر، میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ قیاس کرنا جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، میں ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ اہل حدیث کو طعنہ دیتے ہیں. تو اہل حدیث، اہل الحدیث ہے، وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے تابع رہتے. ہمیشہ جو عقیدہ ہے اہل الحدیث کا وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. وہ 24 کیرٹ کا کھرا 100% سونا ہے، بہت صاف و شفاف نتھرا ہوا چشمہ ہے، وہ قرآن و سنت کا چشمہ ہے. اس سے زیادہ پاکیزہ تعلیمات آپ کو کہیں نہیں ملے گی. غلطیاں انفرادی لوگوں کی فرداً غلطیاں ہیں، اس سے اہل الحدیث کی تعلیمات کا کوئی لینا دینا نہیں. جو مکتب فکر ہے، اس مکتب فکر کا کوئی لینا دینا ان کی بد اخلاقیوں سے نہیں ہے جو لوگوں کی اشخاص کی ہیں. وہ تعلیمات بالکل کھری کھری تعلیمات ہیں. تو ہر ایک نبی بیسیکلی وہ بشر ہے، لیکن وہ اعلیٰ بشر ہے، بہت اونچے مقام کے ہیں، منتخب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہی باتیں میں نے آپ کو گزشتہ کے تمام درسوں میں بتا دی. نبیوں کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے. پھر نبیوں میں رسول، اور رسولوں میں 5 اولو العزم رسول، اور ان سب میں بلند ترین مقام ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. تو آج آپ کو جو بات معلوم ہوئی درس میں وہ کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد و پیمان لیے گئے. ایک پرسنالٹی کے بارے میں، ایک شخصیت کے بارے میں جو انہیں نبیوں میں سے ہے، انہی رسولوں اور نبیوں میں سے ہیں، بہت اسپیشل ہیں. ان کے بارے میں، ان تمام روحوں سے جو نبیوں کی روحیں ہیں، وعدہ لیا گیا کہ تمہاری نبوت کے دور میں اگر وہ رسول آ جاتا ہے تو تم پر فرض ہوگا، لازماً تم کو اس پر ایمان لانا پڑے گا، اس کی نصرت کرنی پڑے گی، اس بات کی گواہی دینا ہے تم کو. تو انہوں نے کیا کیا؟ قالوا اقررنا، انہوں نے اقرار کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ میں خود اس بات کا گواہ رہوں گا. اب وہ نبی جب دنیا میں آتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ اس تعلیم کے ساتھ جو ابھی آپ کو میں نے سنایا، یہ بیسیکلی تعلیم کے ساتھ ساتھ بیسک اور بنیادی تعلیم کیا ہے اس کی، ہر نبی کی؟ کونوا ربانیین، تم سب کے سب رب کے غلام بن کر کے رہنا. یہ آیت نمبر 79. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کونو وہ عبادت لی من دون اللہ، وہ نہیں کہے گا کہ تم میرے بندے بنو اللہ کے سوا، نہیں کہے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ وکونوا ربانیین، رب کے غلام بن کے رہنا اس دنیا میں ہمیشہ زمین کی پشت پر، پوری غلامی اپنے رب کی کرنا، اسی کو اپنا معبود، اس کو اپنا رب، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا ماننا.
یہ تم پر فرض ہوگا، یہ نبی کہے گا، درس یہی ہے ہمارا، تعلیم یہی ہے، وہ نبی کہے گا، ٹھیک ہے؟ نہ ملائکہ میں سے کسی کو، نہ نبیوں میں سے کسی کو اللہ کا ہمسر بنانا، یہ نبی کہے گا۔ اور کیا کہے گا وہ نبی؟ یہ بات کہے گا جو کمٹمنٹ ہے، اور جو کہا ہے ہر نبی نے کہا بھی ہے، امتیوں ایک شخصیت، ایک آخری رسول کی حیثیت سے تم سے ملنے والے ہیں، پتہ نہیں کب ملیں گے، ہمارے زمانے میں آئیں گے، ہمارے بعد کے نبی کے زمانے میں آئیں گے، کب آئیں گے نہیں معلوم، لیکن وہ جب آئیں گے تو تم پر لازم ہوگا اپنی اپنی امت کو، ہر نبی نے پیشن گوئی دی۔ کون ہے وہ نبی جس کے بارے میں اتنا امپورٹنٹ عہد نامہ لیا گیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بھی روایت کی ہے کہ وہ نبی ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالی عالم ارواح میں 1,24,000 سے زائد نبیوں سے عہد و پیمان لیے، اسی کی بنیاد پر وہاں آرگومنٹس ہونے والے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نبی سے پوچھا جائے گا تم نے پہنچایا؟ وہ کہے گا ہاں پہنچایا۔ امت سے پوچھا لیا جائے گا، پوچھ لو ان بدبختوں سے پہنچایا نبی، کام کیا کہ نہیں کیا، بتایا کہ نہیں بتایا؟ اب یہ اگر مکھر جائیں، اور مکھریں گے، یہ مکھریں گے، رسول اللہ علیہ وسلم نے انفارمیشن دی ہم لوگوں کو، ہمارے سردار رسول اللہ نے انفارمیشن دی ہم لوگوں کو، امتیوں کو بتایا، جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے ہوتے ہوئے ہمارے اساتذاؤں کے ذریعے، یعنی محدثین اکرام کے ذریعے وہ خبر ہم تک پہنچی ہے صحیح حدیث کے ذریعے کہ یہ لوگ مکھر جائیں گے، نبیوں کو جھٹلائیں گے، نہیں پہنچایا کچھ بھی انہوں نے۔ پھر نبی سے پوچھا جائے گا کیا بات ہے، تمہاری امت تو انکار کر رہی ہے، تم نہیں پہنچائے، اب تمہاری سچائی کے، تمہارے صحیح ہونے کے کون گواہ ہے؟ تو نبی کہے گا، کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اور کتنے سال کام کیے نوح علیہ السلام؟ 950 سال گھس گئے ان کے پیچھے، رات دن پکارے ان کو، ہر حیثیت سے پہنچا ان کو، چپکے بھی باتیں کرے، اندر خفیہ تنہائیوں میں جا کے بات کرے، اعلانیہ بات کرے۔ یہ بدبخت اپنے منہوں پہ کپڑے ڈال کے بھاگ گئے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے کے بھاگ گئے، کیونکہ ان کو حق بات سننی نہیں تھی، ان کو اپنے ہی باتوں میں مزے آتے تھے، اپنے ہی کاموں میں مگن تھے، اللہ کے نبی اللہ کی حق بات نہیں سننا چاہتے تھے، بھاگتے تھے حق سے، بہت ستائے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا اس کی امت سے، یہی بدبختوں سے جو ستائے تھے نوح علیہ السلام کو، کیا نوح تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، بولو، تو یہ صاف مکھر جائیں گے اور بولیں گے کچھ بھی نہیں پہنچایا نوح۔ یہ حدیث شریف ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نوح سے پوچھیں گے کیا ہوا نوح، تمہاری قوم تو انکار کر دی، تمہارے سچائی کے کون گواہ ہے؟ تب نوح علیہ السلام کس کو پیش کریں گے جانتے ہیں؟ کون ہوں گے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے گواہ بنیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، اور کس بیس پر ان کو گواہ بنایا جائے گا، یہ ایک سوال ہے۔ تو یہ سننے کے لیے آپ کو اگلے درس میں آنا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کون ہوں گے وہ لوگ جن کو نوح علیہ السلام کی جانب سے، نوح علیہ السلام بولیں گے میری طرف سے یہ لوگ گواہی دیں گے، تو جو نوح کے سچے ہونے کی گواہی دیں گے وہ کون ہیں، اور وہ کس بنیاد پر ان سے گواہی دلوائی جائے گی، اور وہ دیں گے کیا گواہی، ان کے پاس ایویڈنس کیا ہوگا، وہ گواہی دینے والوں کے پاس ایویڈنس کیا ہوگا کہ نوح سچے ہیں، وہ کس بنیاد پر بولیں گے، یہ وہ بات ہوگی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کو آنا ہوگا۔ تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، سمجھ پا رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ آج کے دو امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے آ گئے، وہ کیا کیا آ گئے؟ ایک تو ہماری گواہی الست بربکم کی کامن ہے، وہ قیامت کے دن بہت کام کرنے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اسی گواہی کی بنیاد پر بے شمار جہنم میں چلے جائیں گے، دھکیل دیا جائے گا، ان کو کھریڑ دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے
الستو بربکم کے بعد جو جواب دیا تھا قالوا بلا کہہ کر کے، اور اس پر کھرے اترے تھے دنیا میں، تو ہی ہمارا رب ہے بولنے کے بعد دنیا میں اس پر رہے بھی آ کر کے، رب اللہ ہی کو مانے، اپنے آپ کو اس کا بندہ مانے، اللہ بات ان سے کرے گا، ان سے نہیں کرے گا جو اس گواہی پر رہے نہیں، ان کو تو سیدھے جہنم میں پھینک دے گا، ٹھیک ہے، ان کی تو معافی کا سوال ہی نہیں ہے، نہ ان سے باس پور سے ان کو نظر کرم کا سوال ہے، ان کے ساتھ بات ہوگی تو جن لوگوں نے رب اللہ کہا، ہمارا رب اللہ ہے جو کہا، جن لوگوں نے ہمارا رب، ہمارا مولا، ہمارا معبود اللہ ہے اعتراف کیے دنیا میں، ہم اس کے غلام ہیں اعتراف کیے، ان سے حساب لیں گے۔ لاؤ اب آؤ سامنے ذرا قریب آؤ اور بتاؤ کتنا رب جانے مجھے، کس حد تک رب جانے مجھے تم، اور اپنے آپ کو کہاں تک میرا غلام تصور کرے اور کہاں تک ثابت کرے میرا غلام اپنے آپ کو، اب وہ ثابت کرو میرے سامنے۔ تب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی آدم کے بیٹے کو، یعنی ایمان والے کو، بات اس سے ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی درگزر کر کے آسان حساب لے کے چھوڑ دیا، چلو سرکار اس کو یہاں سے، وہ بچ گیا، وہ بچ گیا، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ٹھان لیے کہ اس سے پوری بات کرنا ہے میرے کو، ذرا ٹھہر، ذرا تو یہاں ٹھہر جا، تو ذرا بتا مجھے کتنا رب حیثیت سے، رب کی حیثیت سے میری فرمانبرداری کرا، بتا، ثابت کر اپنے آپ کو غلام میرا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیا اور اس سے اگر مگر کا سوال پوچھنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا قصہ، وہ بچ نہیں سکتا ان کی قیمت۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے ایمان والے بھی، یعنی مسلمان جو اپنے آپ کو بولتے رہے کسی نبی کے امتی ہوں، چاہے نوح کے ہو، ابراہیم کے ہو، موسیٰ کے ہو، عیسیٰ کے ہو، یا محمد رسول اللہ کے ہو، اپنے آپ کو تو اللہ کا بندہ بتاتے رہے دنیا میں، لیکن میں بھی پنشڈ دے، ہو سکتا ہے کہ اس دن کی سزائیں ان کو ضرور بھگتنی پڑے گی، جہنم میں جا کے نکلنا پڑے گا، اور یہ بڑی تعداد ہو سکتی ہے، جہنم میں جا کے نکلنا پڑے گا، اور جہنم میں جانا پھر کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی، یہ یاد رکھ لو، جہنم میں جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ بہت آسانی سے ملے آپ کو بول دیتے ہیں کچھ دن کی جہنم جلائے گی، اس کے بعد تو نجات ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، بدبختو جہنم کو جانتے کیا ہو؟ ایک سیکنڈ کی جہنم کو بھی تم برداشت نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈر خوف نکل گیا ہمارے اندر سے کہ جہنم میں ہو سکتا ہے جانا پڑے گا، یہ ڈر ہی ختم ہو گیا، زمین پر ننگا ناچ رہے ہیں۔ سوچو اگر اللہ پکڑ لے تم کو تو کیا حساب دو گے؟ اللہ بول دے کہ رب ہونے کا دعویٰ تو کرے تھے دنیا میں بھی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن ثابت کرو کتنا رب جانے مجھے تم اپنا، اور کتنے اپنے آپ کو غلام ثابت کیے میرے، ثابت کرو تو کیسا؟ دولت کے غلام بنے ہوئے ہیں، خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، عہدوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، شہرت کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آپ کن کن کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں صاحب؟ پرستش کن کن کی کر رہے ہیں آپ؟ دولت کی پوجا، شہرت کی پوجا، جاہ و منصب کی پوجا، اور کہہ رہے ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ دھوکہ نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں کچھ تفصیلی باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب کبریا دین محمد کے حقائق سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔